الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے کہ جو راستہ بالکل سیدھا اور مستحکم ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کس طرح سے آمادگی کریں۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے اس کلام کو جانیے، اس کلام کی اہمیت کو جانیے۔ یہ کلام پروردگار کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جب آپ قرآن پاک شروع کرتے ہیں پڑھنا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 پر پہنچتے ہیں، یعنی پہلی آیت حروف مقطعات الف لام میم، دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پروردگار آپ سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے، آپ قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہو، اس کلام کو پڑھنے جا رہے ہو، لیکن رکیے، یہاں پر پہلے دیکھیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ جان لیجئے پہلے کہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جس راستے پر عمل کرنے جا رہے ہیں، جس راستے کو دیکھنے اور پڑھنے اور مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ بس جب ہم نے یہ جان لیا، پہچان لیا یہ کلام الہی میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، ہر حرف جو ہے وہ پروردگار کی جانب سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ہم پر عنایت اور توفیق ہے کہ پروردگار نے اپنے کلام کو ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اپنے کلام کو۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ اس نے اجازت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ سکیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر بھی نہیں پڑھتے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ عہد کریں۔ ہم اپنے ساتھ، ماہ رمضان المبارک ہے، سعادت اور برکت کا مہینہ ہے، ہم اپنے ساتھ عہد کر کے ہر روز کم از کم ہر روز 10 آیات، اگر کوئی لمبی آیات ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر چھوٹی آیات ہو تو کم از کم 10 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ یہ عہد کریں اپنے ساتھ خود کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیجئے۔ جب وہ آپ کی عادت بن جائے، اور ایسے بھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے باتیں کرے، پروردگار مجھ سے ہم کلام ہو، تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھنا ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے۔ تو بس دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ عہد باندھیے، ایگریمنٹ کیجئے کہ ہم ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ جب آپ تلاوت قرآن پاک کرنے کے عادی ہو جائے تو پھر اب اس قرآن پاک میں تدبر کرنا شروع کیجئے۔ تیسرا مرحلہ تدبر کا ہے، تدبر کیجئے، یعنی تدبر سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی رکھیے۔ آج موبائل میں تفاسیر آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی رکھیے، یعنی ترجمہ پڑھیے، اگر آپ کو کہیں سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو فوری تفسیر کی طرف رجوع کیجئے۔ جب آپ ترجمہ پڑھنے لگ جائیں، تفسیر پڑھنے لگ جائیں، اللہ آپ کو توفیق دے دے کہ آپ قرآن پاک میں تدبر کرنے لگ جائیں، پھر عملی منصوبہ، یعنی چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اب آپ عملی منصوبہ بندی کیجئے۔ عملی منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ مثلا قرآن پاک کہتا ہے نماز پڑھی، قرآن پاک کہتا ہے نماز پڑھی، بسم اللہ نماز پڑھی، اقیموا الصلاۃ نماز پڑھی۔ پھر پروردگار فرماتا ہے اسی قرآن پاک میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ وائے ہو ان نمازیوں پر، اب ایک درجہ آگے پڑھنا ہے نا، وائے ہو ان نمازیوں پر کہ جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نماز نہیں پڑھتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لکلکائے زبانی ہے، نہیں معلوم کہ نماز کا ترجمہ کیا ہے، یعنی نماز کو درست کیجئے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے کہ فویل للمصلین، وائے ہو ان نمازیوں پر،
ان نمازیوں پر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمازیوں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. لعنت تو خیر اس کو ڈائریکٹ ہم نہیں لے سکتے، وعدہ کی ہے یعنی نمازیوں پر وعدہ کیا ہے. میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کو، جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو قابل ہی نہیں سمجھا کہ پروردگار ان سے کلام کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نمازیوں سے کلام کیا اور ان کو متوجہ کیا کہ نماز پڑھو، ٹائم پر پڑھو، نماز پڑھو، درست نماز پڑھو. پھر یہ عملی منصوبہ بندی ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کی طرف توجہ کیجیے، اس پیغام کو عملی کیجیے. زکوٰۃ اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ دیجیے، خمس دیجیے. پھر آگے بڑھیے، قرآن عملی پیغام دیتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے. قرآن کہتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. والدین کا احترام کرو، والدین کو اف تک نہ کہو، اف تک جب وہ بوڑھے ہو جائیں. اب اس پیغام کو اپنی زندگی میں، اس پیغام کو اپنی زندگی میں ایڈ کیجیے. یہ عملی پیغام، یہ عملی منصوبہ بندی ہے. پھر اس طرح سے پیغامات کو، عملی پیغامات کو اپنی زندگی میں ایڈ کرتے جائیے اور اس کے ساتھ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. یعنی وہ لوگ کہ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو نیک اور صالح ہیں، ان کی صحبت اختیار کیجیے. اور آخر میں نہ بھولیے کہ ان تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق کی دعا کرتے رہیے. اور دعا کی توفیق کے ساتھ ائمہ طاہرین میں بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ سے توسل کیجیے، امام زمانہ سے توسل کیجیے. پروردگارہ محمد والے محمد کے صدقے سے ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.